سورہ آل عمران کا جو حصہ آج پڑھا گیا اس میں خاص طور پر ذکر و اذکار کے بارے میں جو دوسری رکعت پڑھی گئی، مومنوں کی شان، مومنوں کی علامت، عباد الرحمن اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ ہر دم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے کبھی وہ غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر مختلف انداز اور مختلف اینگل سے کیا جاتا ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، مختلف انداز سے۔ ذکر یہ یعنی یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور اللہ کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے، اس کا حکم جیسے ہمیں دیا گیا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ تم اگر میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھولتا نہیں ہے، لیکن یاد رکھنے کا مطلب کرم فرمائی کے لیے، اپنی عنایت کے لیے، عفو درگزر کے لیے، مغفرت کے لیے میں یاد رکھوں گا۔ یعنی وہ بندے جو دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں یاد رکھے گا کہ انہیں معاف فرمائے، ان پر رحمت کی چادر بچھائے۔ تو اس طرح سے اللہ کے ذکر کا یہ فائدہ ہے، اور اسی لیے کہا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر ایک بہت بڑی نیکی ہے اگر آدمی اس کو سمجھے۔ اور ایک صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس میں کہا گیا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے دونوں ایکول نہیں ہیں، دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا زندہ اور مردہ انسان کے درمیان ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے گویا وہ زندہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ ڈیڈ باڈی ہے، مر چکا ہے۔ تو گویا مرنے کے بعد تو آدمی ذکر نہیں کرتا، تو جو لوگ ذکر سے غافل ہیں وہ جیتے جی مر چکے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق دیکھنے میں وہ زندہ لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ان کا شمار مردوں میں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ تعالیٰ کا تم بہت زیادہ ذکر کرو صبح اور شام۔ ذکر کا ایک انداز تو یہ ہے کہ زبان سے ہم اچھے اقوال کہیں، اور ایک یہ ہے کہ اپنے دماغ کو بھی استعمال کریں غور و فکر کرنے کے لیے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذکر کرتے ہوئے وہ اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں۔ مثلاً آدمی چل رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ بہت خوبصورت باغ ہے، تو اس کو دیکھنے کے دو اینگل ہیں، ایک ظاہری ہے، بہت بیوٹیفل باغ ہے، بڑے اچھے اس کے اندر پھول ہیں، پھل ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ ہے کہ اس باغ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پہچانے کہ یا اللہ یہ تیری قدرت کا کرشمہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی مہربانیوں میں سے یہ ہے۔ کہیں آبشار کو دیکھے، کہیں پانی کو بہتا ہوا دیکھے، تو اس کا خالق جو ہے اللہ، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ ذکر کا ایک اور انداز ہے۔ اسی طرح سے ہم روزانہ کی زندگیوں میں دیکھیں، ذکر زبان سے تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، مگر عملی طور پر بہت کم لوگ ذکر کرتے ہیں۔ اس کی ایک موٹی سی مثال ہے، صبح سویرے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس موقع پر تو بہت سے لوگ بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ لیتے ہیں۔ جو دو دین پسند لوگ ہیں اتنا کہہ کر وہ نکلتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ پر توکل کا اظہار کرنا، یہ بہت اچھی چیز ہے، مگر ایک اور ذکر کا انداز بھی ہے کہ آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی غور کیجئے، کیا یہ کام بھی اللہ کی مرضی کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ایسے ہی دیا ہے۔ مثلا آپ جاب پر جا رہے ہیں، کام کے لیے جا رہے ہیں، کچھ کمانے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں ذکر کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ حلال اور جائز ہے میرے لیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بسم اللہ توکلت کہہ کے آپ حرام کام کرنے کے لیے جا رہے ہوں، حرام انکم کے لیے جا رہے ہوں، ذریعہ آمدنی آپ کے لیے حرام ہے۔ یہی کنٹرڈکشن ہے جس کی وجہ سے لوگ ذکر زبانی تو کر رہے ہیں، لیکن ان کا عمل ہر دن جھٹلا رہا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، یا اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، یا اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا حکم تسلیم نہیں کرتے۔ اسی لیے کیا ہے، بہت سارے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کے بعد تسبیحات وغیرہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب ان سے کہیں کہ حرام کمائی سے بچو
مثلا سود ہے، بچو اس سے، وہ کہتے ہیں یہ مشکل ہے۔ پھر کیا مطلب ہوا سبحان اللہ الحمدللہ کا، کہ اللہ کا ایک حکم جو بہت ہی واضح اور کلیئر قرآن مجید میں ہے، کوئی ڈفرینسز آف اوپینین کی بات نہیں کہ فلاں اسکالر کی رائے ہے، فلاں عالم کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، مگر اس کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں، ویسے سبحان اللہ الحمدللہ وہ جاری ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہے کبھی کھانے پینے کی کوئی چیز خریدتے ہیں تو ذرا میک شور کر لیتے ہیں اس کے اندر کہ وہ چیز صحیح ہے، حلال ہے، یہ اچھا جذبہ ہے، مگر وہ جو خرید رہے ہیں آپ، وہ بھی حلال کے پیسے ہیں۔ اگر پیسے آپ کے حلال کے نہیں ہیں تو آپ چاہے جس شاپ سے میٹ خریدیں، گوشت خریدیں، اس سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ ظاہری طور پر تو فرق پڑ رہا ہے اس سے، لیکن حقیقی طور پر آپ جو پیمنٹ کر رہے ہیں کیا وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، کیا وہ بھی آپ کے لیے جائز ہے؟ تو اسی لیے شریعت میں جو کہا گیا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو شک و شبے کی چیز ہے اس کو بھی چھوڑ دو تاکہ تمہارا ایمان داؤ پر نہ لگ جائے۔ تو یہ ذکر کی ایک اعلیٰ قسم ہے۔ اسی طرح سے ذکر و اذکار میں ایک عام کامن غلطی ہے، سوائے چند مخصوص موقعوں کے ذکر کا مطلب گننا نہیں ہے، سوائے چند خاص موقعوں کے، جیسے نماز ہو گئی فرض، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ گننے کی بات ہے، یعنی شمار کرنے کی بات۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، یہ بعض خاص اوقات گننے کی بات ہے، بعض چند خاص اذکار کے لیے کہا گیا کہ تم شمار کرو، گنتی کرو، اس کے علاوہ کوئی چیز گننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے۔ اللہ کے علم میں ہماری کوئی نیکی ضائع اور برباد نہیں ہوگی، اس کا گارنٹر اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، لمبی سی تسبیح ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، راستہ چل رہے ہیں اور تسبیح بھی گھما رہے ہیں، تو یہ تسبیح کیا ذکر کے لیے گھوم رہی ہے یا کوئی اور روٹین کے طور پر، فیشن کے طور پر؟ بعض جگہوں کا، بعض علاقوں کا یا بعض ممالک میں یہ پارٹ آف دی سوٹ ہے، جیسے لباس کا ایک حصہ ہوتا ہے، اسی طرح تسبیح گول خاص قسم کی تسبیح وہ پکڑے ہوئے گھما رہے ہوتے ہیں، میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تسبیح گھوم رہی ہے، بات چیت کر رہے ہیں تسبیح گھوم رہی ہے، یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ کس کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے؟ اسی لیے بعض جگہوں پر وہ تسبیح کے دانے ہیں، اس کے اندر بھی اتنے زیادہ ایکسپینسیو آئٹم ہیں، ہزاروں ڈالر کی ایک تسبیح بکتی ہے، بعض جو خاص قسم کے ہیں۔ تو اس کا کیا، کوئی غریب آدمی اگر کوئی پلاسٹک کی تسبیح لے لے یا صرف انگلیوں پر گن لے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول نہیں کرے گا؟ اور جو ہزاروں پاؤنڈ کی یا ڈالر کی تسبیح خریدتے ہیں ان کو اس کی وجہ سے کوئی زیادہ نیکی ملے گی؟ تو اس سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ذکر کی بناوٹی شکلیں ہیں، کہ آدمی کی زبان کہیں اور، دماغ کہیں اور، لیکن وہ ہاتھ میں گھما رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا، کہیں کونے میں بیٹھ کر کوئی تسبیح پڑھ رہے یا ہاتھ سے ذکر کر لے تو اس کے لیے تو وہ اس حد تک جائز ہے، مگر سڑک پر گھومتے ہوئے چلنا اور وہی تسبیح کے دانے گھوم گھوم کر پڑھتے رہنا، تو یہ چیزیں غور طلب ہیں کہ یہ تسبیح کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیں، جنرلی تسبیح یعنی ذکر و اذکار گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھتے چلے جائیے، اللہ کے پاس محفوظ ہے، تو اس لیے وہ تسبیح کا کوئی مسئلہ یہاں پر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عمل میں ریاکاری، یہ ہمارے سارے عمل کو ضائع اور برباد کر دینے والی ہے، تو اس لیے ذکر و اذکار ہو، نوافل ہوں، صدقہ و خیرات ہو، کوئی بھی نیکی ہو، اس کے اندر دکھاوا، ریاکاری، نمود، یہ ساری چیزیں اپنے اجر و ثواب کو گھٹانے اور بعض اوقات پوری طرح ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہیں، تو اس سے ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ذکر و اذکار کے بارے میں کہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں ذکر، اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے کہ اگر آدمی باوضو ہو تو ذکر کرے، اگر وضو کی حالت ہو تو بہت اچھی بات ہے، ویسے ایک مومنانہ انداز ہے کہ آپ صبح جب سویرے گھر سے نکل رہے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں تو اس کے بجائے وضو کر لیں، تو وضو کی حالت میں نکلیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہے، تسبیح پڑھتے رہیں وضو کی حالت میں زیادہ فائدہ ہے، لیکن وضو شرط نہیں ہے تسبیح کے لیے۔ جب شرط نہیں ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر ہم مثلا گھر سے جا رہے ہیں آفس یا جاب پر، جہاں بھی آپ جاتے ہیں، صرف یہ ارادہ کر لیں کہ میں گھر سے آفس پہنچنے تک درود پڑھتا رہوں گا،
تو ایک ایک درود کا فائدہ کتنا ہے؟ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کوئی ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اس حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں اس پر نازل کی جائیں گی۔ اب آپ کے گھر اور مسجد کا فاصلہ سمجھ لیجئے 5 منٹ کا ہے، اور 5 منٹ میں آپ 5 دفعہ درود پڑھ رہے ہیں تو کتنی رحمتیں آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر نازل ہو رہی ہیں۔ اسی طرح خواتین اگر گھر میں یہ ارادہ کر لیں کہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے کچن میں، باورچی خانے میں وہ سالن کھانا وغیرہ بنا رہی ہیں، اور اس موقع پر وہ ارادہ کر لیں کہ میں سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہوں گی، تو دوران اس ہانڈی پکنے میں جتنی بھی دیر لگے گی، آدھا گھنٹہ 20 منٹ، اس دوران جو سبحان اللہ الحمدللہ ہوگا اس کا ثواب اس کو اسی حساب سے ملتا رہے گا۔ تو یہ صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اور گھر میں یا آفس میں آپ کام کرتے ہوئے تھوڑی سی تھکان محسوس کر رہے ہیں، چلو اس دوران استغفار کر لیں، استغفر اللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان چیزوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اس کا ایک بڑا اور فائدہ یہ کہ ذکر کرنے والے کی زبان غیبت، چغلی، گالی گلوچ، ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ بچا لیتا، محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک دوسرا فائدہ ہے۔ تو ذکر ہر صورت میں آدمی کر سکتا ہے، کرتے رہنا چاہیے۔ اور ذکر کے سلسلے میں ایک اور بات بھی جو عام طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو مسنون دعائیں ہیں جو خاص موقعوں پر پڑھنے کے لیے کہی گئی ہیں ان کو بھی ہم یاد کریں، کیونکہ الفاظ کی بھی اپنی ایک تاثیر اور برکت ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ الفاظ اگر ہماری زبان سے جاری ہوں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ دیکھیے بعض نیکیاں آدمی سمجھتا ہے یہ معمولی ہیں، کوئی نیکی معمولی نہیں ہوتی۔ کیا معلوم کل قیامت کے دن یہی چھوٹی نیکی جس کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب میزان قیامت کے دن قائم ہوگی تو اس وقت آدمی کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، مثلا گناہ اس کا دفتر بھر دیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے جو میزان ہے، ترازو، اس کا اسکیل اور اس کا جو پلڑا ہے وہ نیچے کی طرف چلا جائے گا گناہوں کی وجہ سے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا آج کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی وہ محفوظ ہے۔ تو اس کو کہا جائے گا تمہاری ایک نیکی محفوظ ہے۔ وہ بڑا پریشان بھی ہوگا، تعجب میں پڑ جائے گا کہ اتنے گناہوں کے بنڈل رکھے ہوئے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک نیکی کا کیا ثواب ہو سکتا ہے؟ لیکن کہا جائے گا آج کا دن کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، انصاف کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو حدیث کے مطابق ایک بطاقہ کہتے ہیں چھوٹی سی چٹھی کو، لیٹر سمجھ لیجئے، کارڈ سمجھ لیجئے، اتنا چھوٹا سا کارڈ، اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں؟ لیکن وہ بطاقہ لایا جائے گا تو وہ بھی دیکھ کر کہے گا یہ کیا بطاقہ میرے لیے کام آئے گا۔ میں نے جو کہا کہ کبھی نیکی کرتے ہوئے حقیر اور کم نہ سمجھیے، کیا معلوم کہ یہی نیکی اللہ کو زیادہ پسند آ جائے۔ تو وہ بطاقہ جب رکھا جائے گا وہ ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو کثرت سے وہ پڑھا کرتا تھا، اللہ کی توحید کی گواہی۔ تو وہ بطاقہ جب رکھا جائے گا تو گناہوں کا پلڑا اوپر چلا جائے گا اور وہ نیچے آ جائے گا۔ دیکھنے میں ایک معمولی سی چٹھی، مگر اجر و ثواب کے لحاظ سے اس کا فائدہ اتنا ہے کہ وہ سارے گناہوں کے پلڑے کو ہلکا کر دے گا۔ اور صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، 2 سینٹنسز، 2 جملے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اللہ کو پسند ہے۔ خفیفتان علی اللسان، بولنے میں، پروننسیشن میں بہت سمپل ہیں، کوئی تکلیف اور اسٹرگل نہیں ہوتی، لیکن ثقیلتان فی المیزان، نام اعمال کو جھکا دیں گے قیامت کے دن، وزنی ہوں گے نیکیوں کے اعتبار سے۔ 2 کلمات جو اللہ کو پسند ہیں، بولنے میں سمپل اور آسان، مگر اجر و ثواب میں اتنے بھاری کہ نام اعمال کو وزنی بنا دیں گے قیامت کے دن۔ اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے کہنے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے یا کتنی دیر لگتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے، مگر اس حدیث کے مطابق جو آخری حدیث ہے صحیح بخاری کی، تو اس کے مطابق اجر و ثواب کتنا مل رہا ہے اس آدمی کو۔ تو اس لیے
کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو کلمات خیر ہے خود بھی آدمی کہتا رہے، اسی کو ذکر مسنون کہا جاتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ہر اینگل سے، مگر بدل بدل کر اس لیے کہ کچھ دیر سبحان اللہ، کچھ دیر الحمدللہ، کچھ دیر درود، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر ذکر میں آپ کو ایک لذت ملے گی، ہر ذکر میں ایک تازگی ملے گی، ہر ذکر کا اپنا فائدہ ہوگا۔ پھل بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر ایک ہی پھل آدمی جو ہے اس پر فوکس کرے تو اس کی طبیعت کچھ دیر بعد بور ہو جاتی ہے۔ اس کے بجائے ورائٹیز ہوں آپ کے سامنے پھلوں کے، تو ہر پھل کی اپنی لذت باقی رہتی ہے۔ تو اس کو سمجھ لیجئے، ذکر و اذکار میں کچھ دیر سبحان اللہ الحمدللہ، کچھ دیر لا الہ الا اللہ، کچھ دیر لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ دیر درود شریف، تو ہر ذکر میں آپ دیکھیں گے ایک نئی تازگی آپ کو ملے گی، رغبت اور شوق کے ساتھ آپ یہ ذکر کر سکیں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔